اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ ورسالت الحیدریہ ونسبت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاسمیہ وحجج الرضویہ وجود القویہ ونقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ وحیبت الہیہ مولانا صاحب نصر الزمان صلوات والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات پڑھیے خاندان اگر بھائی یہ تھوڑا ذرا یہاں سے مائک صلوات پر محمد والے بیت حضرت قدر عاشقان رسول خدا محبان آنے و عزدران مذہب کربلا عشرہ سجادیہ کی آج یہ 5 مجالس آپ حضرات کے جنس پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ ان مجالس میں ہمارا عنوان قرآن اور عصمت معصوم علیہ السلام ہے۔ میں عائش گزار غدیت الادران کا جب انہوں نے آج بڑا اچھا انتظام کیا اسماعی کے حوالے سے گفتگو کا حسن یہ ہے کہ جہاں پہ گفتگو چھوڑی جائے وہیں سے گفتگو چھیڑی جائے۔ میں روزانہ اپنی گفتگو میں چند نکات بیان کر کے پھر اس پر آپ کو ریپیٹ کرواتا ہوں کہ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچے، آپ نے آپ کو بالکل کم نہ سمجھے، میرے لیے آپ کافی ہیں۔ کل ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ نے 2 خاندان ایسے ہیں جنہیں صاحب درود بنا کر بھیجا۔ ماشاءاللہ صدر بھائی اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں کہ دل چاہتا ہے سنتے ہیں۔ پہلا خاندان جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اتحاد، اور پھر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اتحاد۔ اللہ جنہیں درود والا بنا کر بھیجتا ہے ان کے خاندان میں نہ تو شرک ہوتا ہے، نہ کفر ہوتا ہے، نہ نفاق ہوتا ہے۔ یہ تینوں نجاستیں آل محمد سے ہمیشہ دور رہی ہیں، چاہے وہ کفر کی نجاست ہو، وہ شرک کی نجاست ہو، یا وہ نفاق کی نجاست ہو۔ پرسوں کی تقریر سے میں متصل ہو رہا ہوں۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 ازواج، ایک جناب سائرہ، ایک جناب حاجر۔ جناب حاجرہ سے سرکار امام زمانہ تک سلسلہ، اور جناب سائرہ سے جناب عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول وہ بھی موجود۔ اللہ نے یہ عزت، یہ تمکنت، یہ رفعت صرف آل محمد کو عطا کی اور درود والے گھرانے کو عطا کی کہ اللہ ان کی نسل کشی نہیں کرتا۔ یہ کائنات باقی ہے آل محمد کے وجود سے۔ تو جب ہمارے یعنی یہ کائنات قائم ہے قائم کی وجہ سے۔ سلمان پر دوں بسم اللہ مولا آپ کو سلام علیکم، پاک بھی آپ کو سلام اللہ حسن۔ یہ کائنات قائم ہے میرے قائم کی وجہ سے، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے حبیب جب تک آپ ان میں ہیں، توجہ، جب تک آپ ان میں ہیں
ما کان لعزمہم وانت فیہم، ان پہ عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ ان میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے عذاب کا نہ آنا اس امر کی دلیل ہے کہ کوئی محمد موجود ہے۔ سلوات پڑھ دیجئے محمد پہ بلند۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ اب معصوم اسے نہیں کہتے، نعوذ باللہ نہ کرے کفر نباشر، جو اللہ کے کسی عذاب کا شکار ہو جائے، بلکہ معصوم اسے کہتے ہیں جس کے منکر پر اللہ عذاب بھیجے۔ پتہ نہیں کوئی غور کر رہا ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو غدیر کے میدان میں نبی کی موجودگی میں حارث بن نعمان فہری پر عذاب آ کر دنیا کو بتا رہا ہے اگر علی کا منکر نبی کے سامنے ہوگا تو بھی عذاب آئے گا۔ اللہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیک کیجیے گا، یہ والا جو ہے تھوڑا سا بلند سلامات پڑھیے، تھوڑا سا اوپر سے بیٹا، اوپر سے اوپر سے اوپر سے صلوات بر محمد وعلی محمد۔ جی بسم اللہ توجہ ہے۔ اب اللہ نے آل محمد کو وہ عظمت و عطرت عطا فرمائی، لوگوں کے ہاں معصوم ہے نہیں، اسی لیے وہ معصوم کی عظمت اور حکمت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ معصوم اسے نہیں کہتے جو کسی گنہگار کے گھر پیدا ہو کر مسلمان ہو۔ مجمع کے ساتھ آج آپ ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں جو آدم سے پہلے بھی صاحب درود ہو، اور میں کل کہہ رہا تھا جس کا وجود ہے اس پہ درود ہے۔ بڑا صابر ہے، جو صاحب وجود ہے اس پہ درود ہے، اور جو صاحب درود ہے وہ معصوم ہے، اور جو معصوم ہے وہ خطا سے پاک ہے۔ محفوظ من الخطا اور ہوتے ہیں، معصوم من الخطا اور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے علی محمد کے بلندار۔ تاریخ کہہ رہی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم، جو تاریخ کہہ رہی ہے، تاریخ میں لکھا کہ ان کے والد کا نام آزر تھا، جبکہ آزر آپ کے باپ نہیں ہے، یہ چچا ہے۔ آپ کے باپ ہیں جناب طارق علیہ السلام۔ پہلے تو تم تاریخی طور پر یتیم ہو، جس کی تاریخ یتیم ہے اس کا قرآن کا کیا مطالعہ ہوگا؟ عجیب حادثاتی لوگ ہیں، انہیں یا تو نبی کا باپ کافر نظر آتا ہے، یعنی تاریخ میں 3 باپ ایسے ہیں قبلہ جنہوں نے انہوں نے معاذ اللہ کافر کہا۔ ایک جناب ابراہیم کے باپ، یہ خاموشی کی توجہ ہے، ایک جناب رسول خدا کے باپ، ایک مولا کائنات کے باپ۔ ان تینوں میں سے 2 نبیوں کے باپ ہیں، ایک ولی کا باپ ہے۔ ان تینوں میں سے 2 انبیاء کے باپ ہیں، ایک ولی کا باپ ہے۔ ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی ہے جس کا پہلا بیٹا ولی بھی ہے، امام بھی ہے۔ ابراہیم وہ ہے جس کا بیٹا نبی، توجہ، تاریخ وہ ہے جس کا بیٹا نبی ہے ابراہیم۔ یہ خاموشی ہے، میں انشاءاللہ اس رہے تو گفتگو کو لوں گا لیکن ذرا آہستہ۔ ابراہیم کے باپ کو کافر کہا منافقوں نے، علی کے باپ کو کافر کہا منافقوں نے۔ آپ کی دعا سے میں نے یہ نیو ٹی وی پہ جملہ کہا تھا، میں نے کہا مفتی خلیق الرحمان اگر نبی کا باپ کافر ہے، اگر ابراہیم کا باپ کافر ہے، اگر علی کا باپ کافر ہے، تو پھر جو مسلمان ہے وہ بتاؤ، پھر اسلام کہاں سے طلوع ہو رہا ہے؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد اللہ۔ دیکھیے نعرہ لگانے سے بالکل کسی کی شان نہیں گھٹتی، یہ ایمان ہے، پہچان ہے، فجدان ہے۔ اگر نعرہ نہیں لگاتے صلوات اتنی بلند پڑے کہ پتہ چلے مجلس ہو رہی ہے، شاید خاموشہ نہ بنے۔ آل محمد کی حمایت پہ بولا کرو، علی کے نام پہ بولنے والی زبانیں مجھے اچھی لگے نہ لگے اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ آپ کے مائک سے قابل نہیں ہے کہ وہ میرا روڈ برداشت کر سکے۔ کل بھی 3 سپیکر پھٹ گئے، اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں آہستہ ہوں۔ آپ بھی آپ کا سلام رکھے، میری آواز سے تو اسمبلی کا سپیکر ڈرتا ہے، یہ تو بیچارہ بجلی کا ہے۔ سلام پڑھ دیجیے آپ کو سلام۔ لیکن آپ ماشاءاللہ بہت خوب سن رہے ہیں، میں آپ کو داد تحسین پیش کرتا ہوں۔ تاریخ نے لکھا جناب ابو طالب علیہ السلام واز نان مسلم، ابراہیم کا باپ مسلمان نہیں تھا، نبی کا باپ مسلمان تھا۔
صدر بھائی اتنے جاہل ہیں کہ اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی تاریخ اپنی آنکھوں سے پڑھ کر پھر سمجھ نہیں آتا. اچھا حضور کے بارے میں پاک کا اس میں پاک کیا ہے؟ جناب عبداللہ. ذرا بولیے کیا نام ہے؟ جناب عبداللہ علیہ السلام. اب جناب عبداللہ کے معنی کیا ہے؟ کوئی ایسا شیعہ نہیں جسے بتا رہا کیا معنی ہے؟ اللہ کا بندہ. کیسے یہ اللہ کے بندے جنہیں نبی کے باپ کا نام کے معنی سمجھ کے بھی سمجھنے کی توفیق نہیں ہے. ابو جہلوں کی اولادوں جب مکہ شہر میں ابو لہب تھا، عتیبہ تھا، شیبہ تھا، عبد اللہ تھا، عبد مناف تھا، عبد الحبل تھا، اللہ نے اس وقت جناب عبد المطلب کو کہا تھا کہ بیٹے کا نام عبداللہ رکھو تاکہ دنیا کے کافروں کو پتہ چل جائے بتوں کے بندے اور ہیں، اللہ کے بندے اور ہیں. جناب سید عباس حیدری ایسے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا جس کا ہے ہاتھ اٹھائے زمین بولی زمن بولا. اتنی بلند سلوات پڑھ دیجیے جناب برادر محترم عالی وقار جناب سید عباس حیدری صاحب ان کی آمد کے انتہائی شکرگزار ہوں. مولا کے عظیم آدمی توجہ فرما رہے جناب عبداللہ کا نام رکھا گیا عبداللہ. عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ. آپ کو یاد ہونا ہو مجھے اپنی گفتگو یاد ہوتی ہے کل میں کہہ رہا تھا نا جتنے مسلمان ہوئے یہ نام کس نے رکھا؟ محمد. یہ نام کس نے رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کبھی اپنے حضور کا خالی نام نہیں لیا نہ لینا چاہیے. میرے نبی کا نام رکھا جناب ابو طالب علیہ السلام نے. ارے جس کا رکھا ہوا نام لے کر کافر مسلمان ہوتے ہیں جس نے یہ نام رکھا ہے وہ کتنا بڑا مومن ہوگا. اللہ اکبر. آپ جیے حیدری حسین بادشاہ کے سامنے ایک بلند سلوات پڑھی آپ کو. کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ ایک جملہ ہدیہ کر رہے ہیں. آؤ معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم اسے نہیں کہتے جو مکہ یا مدینہ کے کسی مکتبے سے قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو قاری قرآن کہلائے. معصوم اسے کہتے ہیں جو اپنے وجود میں قرآن ہو، اپنی تصدیق میں قرآن ہو، اپنی رفتار میں قرآن ہو، اپنی گفتار میں قرآن ہو، اپنے نسب میں قرآن ہو، اپنے نسب میں قرآن ہو، اپنے آئین میں قرآن ہو، اپنی شرافت میں قرآن ہو، اپنی طہارت میں قرآن ہو. جو قرآن کی طہارت میں شک کرے اس میں بھی لعنت، جو 14 دشمن سے شک کرے اس میں بھی لعنت. آپ بھی آپ کو اللہ حیدری جناب سیدہ ایک بلند سلوات پڑھیا مخدوبہ آپ کو سامنے. ہر صحابی نے قرآن پڑھا ہے. قرآن نازل ہونے کے بعد خاموشی کی وجہ ضروری کہ ہر بات پہ ہم نعرہ بلند کریں. ہر صحابی نے قرآن پڑھا، حافظ ہوا، قاری بنا. قبلہ مگر قرآن کے نزول کے بعد This is my openly challenge in UK. کھلا چیلنج کر رہا ہوں UK میں. پوری کائنات میں 2 باپ اور بیٹے ہیں جنہوں نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سنا کر دنیا کو بتایا ہے. قرآن کے قاری اور ہوتے ہیں، بارش اور ہوتے ہیں. کوئی ہے بولنے والا؟ ابو طالب علیہ السلام نے میرے محمد مصطفیٰ کے نکاح میں سورہ حمد پڑھ کر بتایا اور 13 رجب کو نبی کے ہاتھوں پر قرآن آنے سے 25 سال پہلے نبی کے علی نے پڑھ کر بتایا اہل قرآن اور ہے، وجود قرآن اور ہے. اللہ اکبر. آپ جی آپ نے حق ادا کر دیا. اہل قرآن اور ہے، وجود قرآن اور ہے، قاری قرآن اور ہے، وارث قرآن اور ہے. نہیں اور کی اصبر پر قرآن کی آیتوں کا میرے اللہ مجھے ہمت دینا یہ جملہ سمجھانے کے لیے. قرآن کی آیتوں کا انتظار کرنے والے اور ہیں اور جن کے عمل کا قرآن کو انتظار ہو رہا ہے. بسم اللہ
سلامت رکھے، آل محمد کے عظیم ملک کو سلامت رکھے۔ یہ علی علی کر کے دنیا کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے علی جل ولی اللہ کسی عباس سے نہیں لیا، کسی کبار سے نہیں لیا، کسی ملا سے نہیں لیا، کسی مکتبے سے نہیں لیا، کسی مدرسے سے نہیں لیا، کسی عطامہ سے نہیں لیا۔ ہم نے علی جل ولی اللہ اللہ کے قرآن سے لیا ہے، نبی کے فرمان سے لیا ہے، اور قدیر کے میدان سے۔ قرآن کسے کہتے ہیں، معصوم کسے کہتے ہیں؟ جناب زیدی صاحب کوئی لڑانے نہیں آیا، جب میں شیعہ سنی کو نہیں لڑاتا تو شیعوں کو کیسے لڑاؤں؟ مگر کتنا چند حقائق ہے جسے بیان نہ کرنے والا منافق ہے۔ حکمت اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، آل محمد کے لیے حکمت نہ بیان کرو۔ اگر حکمت سے بچنا ہوتا تو میشم کبھی دار پہ نہ چڑھتا۔ ہائے 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 ہائے، اگر حکمت سے بچنا ہوتا تو ابو ذر کی پسلیاں نہ ٹوٹتی۔ علی کا شیعہ کہلوانا آسان ہے، علی کا شیعہ ہونا مشکل ہے۔ جو موت کو مار دے اسے علی کا شیعہ کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، تو یہ سمجھنے والا کیا کہتے ہیں؟ اور آپ کو سلامت مومنان کرے گا میرے تو متوجہ تو جو فرمائیں میرے مولا ابو طالب علیہ السلام نے سورہ حمد پڑھا، سرکار امیر کائنات نے میرے آقا کے ہاتھوں پر 4 کتابیں سنائیں۔ پہلی ہے تقریریات، جس میں یہ عقلی ابو جہل کہتے ہیں کہ نبی کو جبریل علیہ السلام نے پڑھایا، وہاں مسلمانوں تمہیں صحابہ کی توہین برداشت نہ ہو اور ہم رسول کی توہین برداشت کریں۔ تاریخ کو غور کھا رہا ہے کہ نہیں؟ صحابہ کی جتنی عزت ہے میرے نبی کی وجہ سے، جس کا یقین ہے میرے ساتھ بولے، میرے نبی کے بغیر سب مائنس، کوئی صحابیت نہیں رہتی اگر پاک محمد نہ ہو۔ نبی صحابہ کی وجہ سے نبی نہیں ہے، صحابہ نبی کی وجہ سے صحابی ہے۔ نہیں بات کی آپ نے، تم میں اور ہم میں فرق یہی ہے، تم نبی کا اس لیے احترام کرتے ہو کہ یہ صحابہ کے نبی ہے، ہم صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ نبی کے صحابی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ سماتوں کا فرق ہے؟ میں تو ایک جملے میں نتیجہ دینے کا آتی صدر بھائی جان، سماتوں کا فرق ہے۔ تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے، جس جملے کو خاموش ہو جائے، تم میرے نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے، ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے۔ تو یہ بولنے والا کیونکہ قرآن نے بعد میں بتلایا کہ یہ نبی ہے، نبی نے پہلے بتایا یہ قرآن ہے۔ ہائے 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 نبی، سر یہ قرآن کی ڈیوٹی نہیں ہے آپ بنارے بلند کیا کریں، سب خطیب میں شامل ہوا کرو۔ علی سلام رکھے آپ کو۔ ابو طالب علیہ السلام ایک جوڑا سنے قبلہ کچھ خطبہ واقعہ کو لمبا کھینچتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مواد نہیں ہوتا۔ 15-20 منٹ کے ایک واقعہ پڑھا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک چولے کے بعد انشاءاللہ نتیجہ دیتا ہے۔ آئیے ابو طالب سے، مولا آپ کو زندگی دے، اللہ حاجی کو صحت کلی عطا فرمائے، ان کی تمام اولاد کو سلامت رکھے، ہاشم بھائی کے اللہ سفر پر خطر بنائے، بھائی ابو طالب کو مولا زندگی سے سلامت عطا فرمائے۔ جملہ کہنے لگا تاریخ عرب میں آئے، میں تھکا ہوں آپ کہیں گئے، میں چاہتا ہوں ذرا جملے کو اس مزاج پہ کہوں۔ تاریخ عرب میں عرب کے کفار و مشرکین نے سب سے پہلے جس زبان پہ اللہ کا نام سنا اس مواحد کو ابو طالب کہتے ہیں۔ کائنات کی قیمت کا جوڑا تھا نکاح شروع کرنے سے پہلے لگے ہاتھ یہ طے کرو یہ نکاح ہوا کہاں تھا۔ قبلہ سید عباس زیدی صاحب آپ کا علمی گھرانے سے تعلق ہے،
شاہ صاحب صدر شاہ صاحب مجھے معذرت کا تو پتہ چلا آپ سے یہ زیادہ ہوئی ہے تو آپ کی عزت موجب ہو گئی. یہ تو سارے بتاتے ہیں اکبر بھائی کے نکاح پڑا تھا لیکن صاحب نکاح کوئی نہیں بناتا کہ نکاح پڑا کہاں تھا. نہ تو نکاح حضور کے گھر ہوا یعنی ابو طالب کے گھر میں نہیں ہوا, نہ یہ نکاح بی بی خدیجہ کے گھر ہوا, یہ نکاح ہوا تھا خانہ کعبہ میں. اللہ کرے میں سمجھا دوں, اللہ کرے سمجھا دوں. چونکہ عرب خاتون کا نکاح تھا, عرب پتی خاتون کا نکاح سید العرب سے تھا, عربی زبان میں سیکھا تھا, پڑھنے والا مرد عرب تھا. جو سننا چاہتے ہو خانہ کعبہ کے اندر یہ نکاح طے پایا. ادھر سے وکیل تھے عباس بن عبد المطلب, ادھر سے وکیل تھا برکہ بن نوفل. پتہ نہیں کو غور فرما رہے ہیں, ابھی داد نہیں چاہیے, توجہ چاہیے, داد انشاءاللہ خود دیں. اب چونکہ عربوں کو پتا تھا, بڑا باریک جملہ ہے, کچے اسٹیشنوں سے شالیمار کی طرح گزر جاؤں گے آگے میں بیٹھوں, بہت دیر کی مہربان آتے آتے مولا آپ نے سنگی دیں. عرب کے فاقہ زدوں کی اولادوں کو 30 کلو اونٹ سویٹ ڈش کے طور پر چکھنے والوں کو یہ پتا تھا کہ اچھے کھانے بنی ہاشم کے گھر ملتے ہیں, اور جب بھی ان کے گھر میں خوشی ہو تو پھر 7 دن عرب کے فاقہ زدہ لوگ وہاں پہ آ کے کھانا تناول کرتے. جب انہیں پتا چلا کہ آج نکاح خان رئیس بطحا ہے اور جس کا نکاح ہے وہ سید کائنات ہے اور جس سے نکاح ہے وہ کائنات کی عرب پتی ہے, تو آؤ آج بہت کھانے ہوں گے. تو یہ منہ اٹھائے بے لگام ہو کر خانہ کعبہ کے اندر آ گئے. میں نے وہ بندہ دیکھنا ہے جو علی کا شیعہ ہو, نفس شرطی ہو, اور وہ علی پاس زیدی صاحب کہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا. ابھی جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح شروع نہیں کیا تھا کہ جناب جبریل امین نے آ کے فرمایا ابو طالب پہلے اعلان کرو جو 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 کافر ہے کعبے سے باہر نکل جائے, اور جانے جو سمجھ رہا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, آگا سنو گے خدا کی قسم لکھوا گیا. کہا جو 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 جو, اب جو بھی تھا ظاہر اسلام کا وجود نہیں تھا. کہا نکل جاؤ کافرو. نہیں غور کیا آپ نے جمعہ پر. اچھا جب کہا نا جتنے کافر ہیں یہاں سے نکل جائے, مشرک نکل جائے. ابو طالب بھائی میری زبان کاٹ کے یوکے کے سب سے بڑے برج پہ ٹانگ دینا, میرا بچہ کیس نہیں کرے گا, میرے گھر والے کوئی سیس نہیں کریں گے اگر پلٹتے ہوئے کافروں میں سے کسی ایک نے بھی کہا ہو ابو طالب تو ہمیں کافر کہنا ہے. کوئی ہے جملہ سمجھنے والا؟ بھائی والا جو شامل کرے اگر پلٹتے ہوئے کافروں میں شائبان حارث نے کسی ملعون نے یہ پلٹ کے کہا ہو کہ ابو طالب معذرت نکلے کفر باشد آپ ہمیں کافر کہہ رہے ہو تو تم خود کون ہو؟ اس کا مطلب ہے کافروں نے بھی جرات نہیں کی کہ علی کے پاک بابا کو کافر کہے, تو اس کا مطلب ہوا کافر ہونا اور بات ہے, منافق ہونا اور بات ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی آپ حیدری مولا صاحب یہ برابر صلوات پڑھ دیجئے. چلے انشاءاللہ یہ طے ہو جائے گا کہ بندے چند بھی ہوں تو داد ملتی ہے, ورنہ جلسوں میں داد ہوتی ہے, مجلسوں میں داد نہیں ہوتی. مولا آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامتی عطا فرمائے. جناب ابو طالب علیہ السلام معصوم کسے کہتے ہیں؟ ابھی جملہ وہ محفوظ ہے جو میں نے نتیجتاً عقیدتاً آپ کی نظر کر رہے ہیں, آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں, وہ جملہ بھی باقی ہے, آپ دیکھیں گا میرے طرف. اچھا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اب دیکھیں یہاں یوکے میں بہت سے مذاہب ہیں, بہت سی زبانیں, مگر الحمدللہ اس وقت یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہی اولاد مسلمز اور سب کی لینگویج ایک دوسرے کو آتی ہے. اگر میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو یقیناً آپ کو اردو سمجھ آتی ہے, جملہ بڑا باریک ہے, کچے اسٹیشن سے گزر جاؤں گا. اب سرکار ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح شروع کیا اور پہلا جملہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تمام حمد و ثنا کی جو عالمین کا رب ہے شروع کرتا ہوں.
اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. اور پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ اور نہیں فرمائے. اب عربی میں قرآن پڑھ رہے تھے ابو طالب، عربوں نے کونیاں مار کے کہا یہ آج ابراہیم کی نسل کا بیٹا کون سی زبان بول رہا ہے؟ پتہ نہیں تو غور کر رہے کہ نہیں؟ کیا کہنے آپ بات بھی آپ کو سمجھ یہ آپ کے اندر کی شرافت اور ماں باپ کی وہ اعلیٰ حکمت کا اعلیٰ ظرفی ہے کہ جو آپ اس انداز سے داتے رہے. ورنہ آج کل بزرگان کہاں بولتے ہیں کیونکہ جس لیول کی انہوں نے مجالس سنی ہے اب وہ ممبر پہ معاذ اللہ ہڑا ہوئی اور گالیاں اور اس قسم کے الفاظ کے متحمل نہیں. توجہ فرمائے گا. جناب ابو طالب نے سامنے خطبہ پڑھا. اچھا قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے موقف کو مکمل طور پر سمجھا سکوں. قرآن ارشاد فرماتا ہے ہر جزاء الاحسان احسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. توجہ فرمائے گا. جس نے اب تک ماشاءاللہ داد دینے کے لیے اپنے لب مبارک سے افطاری نہیں نہ کی. محتاط لوگ کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں. ہم علی کو کوئی احتیاط نہیں کرتے. یہ جان میرے علی کا صدقہ ہے. شوگر سے بھی مر جانا ہے، بلڈ پریشر سے بھی، ہارٹ اٹیک سے بھی، بس الٹنے سے، جہاز کریش ہونے سے. مرنا ہے علی پہ مر جا تاکہ تو مر نہ سکے. مجھے میرے علی سے روکنے والوں قبر میں پتا چلے گا علی کیا ہے. جب پوچھے گا من ربوں کا تو بولے گا من نبیوں کا تو بولے گا من دینوں کا تو بولے گا من کتابوں کا تو بولے گا. جب پوچھے گے فرشتے من اماموں کا اس وقت چلانے سے آواز آئے گی یہ ساری زندگی کہتا ہے علی میرا امام ہے. آج میں کہہ رہا ہوں یہ میرا غلام ہے. چلے گا علی کیا ہے، علی کی ولایت کیا ہے. ہائے علی جناب سیدہ صاحب پہ کوئی ساتھ نہیں جائے گا قبر میں. سارے پاؤنڈ ڈالر اسٹرلنگ ادھر رہ جائیں گے، ساری جائیدادیں ادھر، سارے بھائی بہن ادھر، ساری اولادیں ادھر. خود تجھے نہ لائیں گے اور چھوڑ آئیں گے. مٹی ڈال کے واپس آ جائیں گے. اس سے بنا کے رکھ جس نے اندھیرے میں آنا ہے. سلام پر یا محمد پر آج بھی آپ کے ساتھ آج محمدوں کے شکر گزار. اللہ نے فرمایا اس کو نماز کی پہلی رکعت میں واجب تاکہ نماز پڑھے ابو طالب یاد آتا رہے. میں کسی کے فاتحہ پڑھے ابو طالب یاد آتا رہے. شاید سمجھا نہیں سکا. سب سے پہلے سورہ حمد تلاوت کی جناب ابو طالب علیہ السلام نے. اب پہلی مرتبہ سورہ حمد جس کی زبان سے نکلا اس ذات کو کہتے ہیں ابو طالب. اچھا اگر خاموش نہ ہو جاؤ تو ایک مشکل سی منطق ہے، چھوٹی سی علم منطق ہے اور انشاءاللہ صبح تک نہ بولو میں بی بی کا روک کر رہے. یہ جو تاریخ کے نوالے سے وہ کہتے ہیں نا قرآن کافی. میرے بچے آل محمد کے بغیر تو بسم اللہ کا ترجمہ نہیں کر سکتا. میرا خطیبانہ جملہ نہیں کہا. ہمارے مذہب میں قیاس حرام ہے، تفصیل بالرائے حرام ہے. آل محمد کے بغیر تم بسم اللہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے. ابھی ثابت کرتا ہوں. ابو طالب بھائی کلمے کی تعریف کیا ہے؟ پوچھو علماء سے. ابھی 5 دن ہو چکے ہیں انشاءاللہ. پوچھو علماء سے کلمے کی تعریف کیا ہے. یا تو منہ سے نکلے تو کلمہ کہلائے، یا ہاتھ سے لکھا جائے تو کلمات کہلائے. کلمہ ایک، کلمات تسنیہ 2 یا 3 یا 1000. اگر میں نے یہ جملہ کہا میرے محترم بھائی مجھے کہے کرامت عباس صاحب جو آپ نے رات کلمات ادا کیے تھے وہ ذرا لکھ دیں. اب لکھنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت، بولنے کے لیے زبان کی ضرورت. اب قرآن ہے اللہ کے کلمات، تھوڑا بلند ہونا پڑے گا. قرآن ہے 6666 اللہ کے کلمات گزرے والا. اب کلمات یا تو لکھے جائے یا بولے جائے، یا تو اللہ بول کے آیت بھیجے یا اللہ لکھ کے آیت بھیجے. تو کہتے اللہ کا ہاتھ نہیں.
تو کہتے ہیں اللہ کی زبان نہیں، پھر ثابت کر. رک جا. فرض کیجئے میں نے جملہ کہا کہ اب کرامت عباس سیدی جو جملہ کہہ رہا ہے وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں ویڈیو بند ہے. جب آپ اس کی سی ڈی سنیں گے تو اس میں بھی ہوگا کرامت عباس ہی، مگر لائیو نہیں ہوگا، آپ ریکارڈنگ سنیں گے. میں کہہ رہا ہوں اب جو یہ کہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، وہ کافر ہے، مرتد ہے، مشرک ہے. اس لیے میں نے اپنا عقیدہ کلیئر کر دیا. اب میں منطقی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا کلام ہے نا؟ بولو سارے، خاموشی نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، سب مانتے ہیں اللہ کا کلام ہے. اچھا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. میں تو سمجھا آپ آسمان پر جائیں گے، میں تو سمجھا نہیں، میں بھی اس کی دلیل دوں گا. سر سوال قائم کر کے نہیں جا رہا، مجھے الجھانا نہیں آتا، سلجھانا آتا ہے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. مجھے پتا تھے ہاتھ کے آنے تھے، بنتے کیونکہ بات مشکل ہے مگر مشکل کچھ آپ مطلب فرمائے. تو قبلہ مجھے یہ بتائیں فارس قرآن کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ فرما رہے. چلو آگے چلو. الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. اللہ کہہ رہے. اب ملا مجھے بتانا قرآن کافی کہاں جائے؟ یا اللہ کی زبان ثابت کر، یا اللہ کے ہاتھ ثابت کر، یا نعوذ باللہ قرآن سے انکار کر. پھنس گیا خود ہی سیاد اپنے جال میں. اب ذرا علی کے بغیر سمجھ کے دکھا قرآن، اب وارث کے بغیر سمجھ کے دکھا. تو یہ اللہ کہہ رہا تمام حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے. چلو یہ وہ آیت ہے جو آپ متعدد مرتبہ سنتے ہیں سیاسی ریڈیو سے بھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو قبلہ یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ ہے، اللہ واحد پاس. یا تو وہ کہتا ہے میری ہی مدد ہے، میری عبادت ہے. مجھے سمجھ آتا اللہ کو فرما رہے. بالکل پریشان ہو انشاءاللہ مکمل ہو کے جائیں گے. اور ابھی 4 ماہی میں یہاں ہوں، یہاں بیٹھوں گا انشاءاللہ آدھا گھنٹہ. اگر میرا کوئی محترم بھائی مطمئن نہ ہو میں انشاءاللہ کروں گا. توجہ فرمائے گا. شروع کر دوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد و ثنا کی جو رحمان ہے رحیم ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے. اب مجھے سورہ النجم کی 4 آیتیں پڑھنا پڑے گی تاکہ میں سمجھا سکوں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. اللہ کا حبیب میرا اللہ فرماتا ہے قسم ہے تارے کہ جب وہ ٹوٹا. اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں نہ میرا حبیب بھولا، نہ بسرا، نہ نسیان ہوا، نہ ازیان ہوا، اور اس وقت تک گفتگو نہیں کرتا جب تک میری وحی نہ آ جائے. علیہ السلام ہو آل محمد پر. تمہاری خاموشی کا سکون ٹوٹنے لگا ہے، تمہاری زبانوں کے خاموش تالے ابو جہل کی حویلی میں گرنے لگے. علی کا صدقہ کم از کم 5 نعروں کی سلامی دینا پڑے گی. ارے یہی تو بات ہے مسلمانوں، اہل قرآن میں اور فارس قرآن میں یہی تو فرق ہے. کلام محمد کا تھا، اللہ نے کہا یہ میرا کلام. ہائے 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 نگاہ کیا، ہائے ہائے مولا صاحب کے ہائے علی. نعرہ بے یقینی کی فضا نہیں، نعرہ ایسا سنو مجھے پتہ چلے نعرہ لگا ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا. ابھی کائنات نہیں ہے، ابھی آدم نہیں ہے. تو جب آدم نہیں ہے، کائنات نہیں ہے، تو جبریل بھی نہیں ہے. تو جب جبریل نہیں ہے، نبی کہہ رہا تمام حمد صلی اللہ کی صلوات پڑھیا محمد پر.
ایسے نہیں بنا سلوات پڑھیا محمد و آل محمد. اس لیے میرے اللہ نے فرمایا حاکم میں ہوں گا، حکومت تمہاری ہوگی، زبان تیری ہوگی، کلام میرا ہوگا. یہ اس لیے اللہ کا کلام ہے کہ نبی کی زبان سے جاری ہوا. پوری کائنات کو اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے قرآن کی قسم دینی پڑتی ہے. قرآن کو اپنی صداقت کے لیے نبی کا وسیلہ. ہائے ہائے سلام پر یار محمد بھائی. پیچھے سے ایک قدم آ گیا، ایک قدم آگے تشریف لائیے، بکھر کے نہ بیٹھا کریں. ہماری بنا فصل کے ماننے والے بلند کر سلوات پر یار محمد بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تشریف رکھیں. ایک بار پھر بلند کر سلوات پر یار محمد. قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، جاری ہوا میرے نبی کی زبان سے. سورہ حمد اللہ ہی کا کلام جاری ہوا جناب ابو طالب کی زبان سے. کلام اللہ کا تھا، زبان معصوم کی تھی. کلام اللہ کا تھا، زبان معصوم کی تھی. تو جو اللہ اپنا کلام غیر معصوم زبانوں پر جاری ہونا برداشت نہیں کرتا، وہ غیر معصوم سے معصوم کا وجود کیسے بنتا ہے؟ سلوات پر یار محمد براتا. کیا کہنے ہیں آپ کے؟ اب بات سمجھ آئے. اب آپ اشار سرکار ابو طالب علیہ السلام نے درمیان میں حجاب قائم کیا گیا. حجاب کے اس طرف ملیکۃ العرب، حجاب کے اس طرف سرکار احمد مصطفیٰ، ادھر برکہ بن نوفل، ادھر عبداللہ عباس بن عبد المطلب علیہ السلام، ادھر جبرائیل اور میکائیل، ادھر اسرافیل اور اسرائیل. نکاح شروع ہوا، پڑھا جناب ابو طالب نے الحمدللہ تمام حمد و ثنا کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے پیدا کیا. اب تک آپ جتنا بولے وہ مجھ ناشیز کے جملوں کو بولے. اب ہے سرکار حجت خدا کے جملے، اب ہے جملے پروردہ رسول کے، اب ہے جملے جناب ابو طالب علیہ السلام کے، اب ہے جملے خطیب حرم کعبہ کے، اب ہے جملے مواہب کائنات کے، اب ہے جملے رئیس بطحا کے، اب ہے جملے وارث توحید کے، اب ہے جملے شامل درود کے، اب ہے جملے شامل ورود کے، اب ہے جملے امین وحی کے، اب ہے جملے امین رسالت کے، اب ہے جملے امین امامت کے، اب ہے جملے امین قرآن کے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح پاک پر خطبہ پڑھتے ہوئے تمام حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے بھیجا، پیدا نہیں کیا. میری ساری تقریر ان پہ قربان کر دو جو نے سر ہلائے اور جو خاموش رہے اللہ انہیں سلامت رکھے. میں تو بد دعائیں دینے والا خطیب نہیں، بہت بڑا جملہ تھا. جملہ زیدی صاحب تمام حمد و ثنا کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے ہو، پیدا ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو. پیدا ہونے والے اور ہوتے ہیں، بھیجے جانے والے ہائے ہائے صلوات پر یار محمد پر. اس میں آیت پیش کرتا ہوں، اس اپنے دعوے کی دلالت پر میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ مزمل، آیت کا نمبر ہے 15. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. ہم نے بھیجا نبی کو شاہد بنا کر، بھیجا، خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، بھیجا گواہ بنا کر تمام امت پر. مالک کن پہ گواہ بنایا؟ کہ جب سے میں ہوں جب تک میں ہوں. اب تمہارے جملہ کے کب سے ہے؟ کیا کہہ رہے؟ جب سے میں ہوں، یہ میں احتیاطاً لفظ کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ کہنا شرک ہے. اللہ زبان و مقام میں قید نہیں ہوتا. جب سے ہوں جب تک ہوں، نہ وہ جب سے ہے نہ وہ جب تک ہوگا، کیونکہ جو جب سے ہو وہ پہلے ہوتا نہیں. جو جب تک ہو اسے فنا ہے. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. جو ہر چیز سے پہلے ہو وہ اللہ، جو ہر چیز کے بعد ہے وہ اللہ، جسے موت نہ آئے وہ اللہ. ابو جہل کی اولادو ہم سے توحید سنو،
کیونکہ ہم اس اللہ کو نہیں جانتے جسے تیری بخاری بتاتی ہے، ہم اس اللہ کو جانتے ہیں جس کے سامنے علی سجدہ کر کر یہ کہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ جیو میرے بیٹا، جیو جیو، تو جو ہے کہ نہیں؟ ایک منافق نے میرے مولا کائنات سے پوچھا، پہلے بلندر صلوات پڑھی سلسلہ سید حسن بھائی، میں آپ کا چلو مولا آپ کو زندگی سے سلامتی تھا فرمائے۔ لاہور سے میرے بہت پیارے بھائی حسن عباس زیدی صاحب کے بھائی تو میرے بھی بھائی ہے، پاک بھی زندگی سے سلامتی تھا فرمائے۔ جملہ سنے گا تھک تو نہیں گئے لیکن آپ لوگ کے پاس سے اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایمان کو لے کر مشکل گفتگو کو اتنے سہل انداز سے سنا، یہ آسان گفتگو نہ تھی، میرے بزرگ جانتے ہیں۔ جناب سید آپ کو زندگی صحت سلامتی دار میں گھنٹے کے خطیب اور ہوتے، عطا والے اور ہوتے، کہاں یا علی جس اللہ کو سجدہ کرتے ہو، ہائے وہ صدقے میرا دل چاہتا میں اپنا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دوں تمہارے یہاں، خدا کی عزت کی قسم، اداکاروں پہ خدا لعنت کرے، عزاداروں کو سلامت رکھے۔ یا علی جسے سجدہ کرتے ہو اس اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ میری 45 منٹ کی عبادت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے اس جملے پہ غور نہ فرمایا۔ کہتے ہیں یعنی جس کو سجدہ کرتے ہو اس اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ میرے مولا نے مسکرا کر کہا کبھی۔ میں قربان ہوں، بس ہو گئی نا میری محنت کو، وصول ہو گئی میری محنت، اب مجھے آگے نہ بھی پڑھوں تو پوری ہو گئی میری۔ آپ نے کہا کبھی؟ سائل حیران ہو کے کہتے ہیں مولا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے کہا قسم ہے اس اسم توحید کی جس کے قبضے میں وہ جلی کی جان ہے، میں اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک صاحب سجدہ کو دیکھو۔ اللہ اکبر، اپنے قلب کی آنکھ سے جیے حیدر علی، جس کا عقیدہ وہ ہاتھ اٹھائے نعرہ حیدر علی۔ ابو جہلوں میرے علی کا مکہ کے پنیے پکانوں سے کیا مقابلہ؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے پہنچے، وہ جو بگڑی ہوئی قوم تھی، کبھی بنو سلوہ منگوانے والے، کبھی تھوم پیاز منگوانے والے، کامیاب نہ اللہ دکھا۔ موسیٰ نے کہا جاہلو اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک بڑا باریک جملہ کہنے لگا اردو ادب کا، یوں کہ میں ظاہر گیا تو مجھے دکھ ہوگا۔ مجھے لیڈی صاحب کسی نے کہا سکا نواز صاحب اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا جاہل جب کچھ نظر نہیں آتا پھر اللہ نظر آتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جب کچھ نظر نہیں آتا پھر سلمان پڑھ دیجیے آل محمد پاک۔ جب آپ کو کچھ نظر نہیں آئے تو آپ کہتے ہو یا اللہ تو مدد فرما، اور اللہ مدد کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے تمہیں ڈائریکٹ کرتا ہے، ہماری علی کے ذریعے کرتا ہے۔ ہائے ہائے نعرہ حیدر علی، کرو اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگنے کا۔ میں یہ نہیں کہتا اللہ مدد نہیں کرتا، ہم اللہ کی مدد کو علی کہتے ہیں۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرا اللہ نہیں دیکھ سکتے؟ جاہل تھے، جاہل کہتے اسے جو ضد نہ چھوڑے اور پھر معصوم کے سامنے نہ چھوڑے۔ اور کہ نہیں اللہ دکھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرا جلوہ نہیں دی، تو کہا نہیں دیکھنا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک محتاط جملہ کہا، اے میرے پروردگار میں جانتا ہوں یہ جاہل ہے، یہ کہتے ہیں جلوہ دکھا، میں نہیں کہہ رہا، مجھے پتہ ہے تاب نہیں لا سکتا میں موسیٰ ہوں، یہ جاہل ہے۔ اللہ نے چلے اس کی جو بھی تعمیلیں ہیں ہلکا سا رمق کے برابر، صدر بھائی رمق کے برابر جلوہ دکھایا، سارے صحابی چل گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تمہیں ابھی بھی پتہ نہیں چلا علی کسے کہتے؟ موسیٰ صرف جلوہ دیکھے تو بے ہوش ہو جائے، علی 5 وقت دیکھے اللہ اللہ رہے، علی علی رہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی کیا بولنے والا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ حیدر علی، یہ ہے میرا، مل کے سارے حیدر، کہو دلے رو جاؤ گے،
حسین بھائی اسلام ایک بلند سلامات پڑھی ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب مختصر دینے لگا، ایک سطر میں جواب دینے لگا، ایک سطر میں جواب دوں گا، 70 سال کافی رہے گا انشاءاللہ ہوتا میرے پاک اللہ نے شہادت مقصد کے میں حضور آپ مسکرا رہے ہیں، بی بی آپ کو سلامت کی، ایک سطر میں جواب دوں گا 70 برس یاد رہے گا۔ شداد نے لوگوں کو کیوں قتل کیا؟ مجھے اللہ کو نعوذ باللہ۔ فرعون نے کیوں قتل کیا؟ مجھے اللہ کو، ذرا سمجھیے گا زیدی صاحب۔ نمرود نے کیوں قتل کیا؟ مجھے اللہ کہو۔ علی نے کیوں قتل کیا؟ مجھے اللہ نہ کہو۔ ابھی جملہ پورا ہونے دو، آدھے جملے پر اپنے ذاتی جملہ پورا ہونے دو۔ مولا تمہیں سلام رکھے، علی نے کیوں قتل کیا؟ مجھے اللہ نہ کہو۔ ابو جہلوں کی اولادوں جو فرعونوں کی خدائی ٹھکرا دے، وہ کھجوروں کے لیے تلوار نہیں اٹھاتا، میرے اللہ نے چاہا۔ علی دعوے نہیں کرتا، علی دلیل ہے، علی کہلاتا نہیں، علی دلیل ہے۔ نہیں کیا علی دعوے نہیں کرتا، علی دلیل ہے۔ علی اللہ نہیں وجہ اللہ ہے، جس کے نتیجے وہ بولے علی اللہ نہیں وجہ اللہ ہے، علی اللہ نہیں عین اللہ ہے، علی اللہ نہیں نشان اللہ ہے، علی اللہ نہیں جرم اللہ ہے، علی اللہ نہیں ولی اللہ ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہو اسے علی نہیں چھوڑتا، جو ولایت کا منکر ہو اسے اللہ نہیں چھوڑتا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ بدر میں علی لڑا ہے اللہ کے لیے۔ علی کی زندگی کا ایک لمحہ دکھاؤ جہاں علی اپنی ذات کے لیے لڑا۔ سید صاحب علی نے جب بھی تلوار اٹھائی اللہ کے لیے اٹھائی۔ بدر میں علی لڑا اللہ کے لیے، احد میں اللہ کے لیے، خیبر میں، ساری جنگوں میں علی اللہ کے لیے لڑا۔ دیکھو حضرت علیہ السلام مان میرا اللہ ایک ہے، اس نے کہا نہیں، اتار دیا۔ اب اللہ نے فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہے۔ علی تو نے میرے دشمن فرش پہ مارے ہیں، جی میرے اللہ میں تیرے دشمن فرش پہ بھی ماروں گا، اور اس کی خوشخبری میرے رسول نے 1400 صدیوں پہلے سنا۔ میں نے مطلب خوشخبری کہا ہے، خشک خبری نہیں، ہاں خوشخبری کہا۔ میرے اللہ کا انداز دنیا کیا جانے۔ زیدی صاحب مولا آپ کو سلامت کی، میرے رسول اللہ نے فرمایا سنو میرے پاک صحابہ، میرے اللہ نے ابھی مجھے حکم دیا ہے کہ میرے صحابیوں کو بتا دو اگر دنیا میں علی کے دشمن نہ ہوتے تو مجھے دوزخ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم مرضی ہے تمہاری، ہم مرضی ہے علی کے مولوی کو چھوڑ کر مولوی کی مان کو علی کو چھوڑ دے، اب تیری مرضی ہے کہ مولوی کی مان کی علی کو چھوڑ دے، لیکن یاد رکھ اگر تو نے مولوی کے کہنے پر علی کو چھوڑ دیا تو میرے استاد محترم علامہ سید عرفان اندرابی کا تاریخی جملہ ہے پوری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا چاہتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا لیتا ہوتی ہے، جہاں نسلوں کی پہچان ہوتی ہے، جہاں شجرے کھنگھارے جاتے ہیں۔ میرے مخدوم آپ کو سلامت، سیدات کو سلامت، میرے سامنے 2 ہو یا 2 لاکھ ہو، میں نے اتنی محبت سے پڑھنا۔ آئے میں ذرا توالت کر کے معافی چاہتا ہوں آپ کی محبتوں کی پیش نظر، میرا خیال تقریر ٹھنڈا کی چلی گئی، بس آخری جملہ سنیں۔ فضائل کا
پاک مخدوم آپ کو سلامت رکھے، بیوی آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ کا مشکور ہوں بھائی، جسے میری بات ناگوار گزرے میں پہلے اخلاق میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں مر سکتا ہوں عقیدہ نہیں چھپا سکتا۔ ہاں میں مر سکتا ہوں عقیدہ نہیں چھپا سکتا۔ آج کہتے ہو علی یہاں ہے یہاں نہیں، آج کہتے ہو علی جز ہے، آج کہتے ہو پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو کچھ نہیں۔ اچھا جی کعبہ ادھر ہے سامنے، کعبہ ادھر ہے، دو آیتیں پڑھ لیں مجھے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمانوں کے درمیان ہے سب تسبیح کرتا ہے اللہ کی۔ ایک آیت اور پڑھ لیں گے، اللہ نور السماوات والارض، جو کچھ زمین اور آسمانوں کے درمیان نور ہے وہ ہے تیرے اللہ کا۔ ٹھیک ہے، قرآن ہے۔ اچھا جی نماز مولا علی کی نہیں، نماز رسول خدا کی نہیں، نماز ہے اللہ کی۔ تو اللہ ہر جگہ ہے۔ اچھا ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، ہے بڑا سمپل سا مگر ناراض نہیں، ادھر اللہ ہے کہ نہیں؟ ادھر ہر جگہ ہے، پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر اللہ مالک ہے نا۔ اچھا نماز اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، میں بھولا نہیں کچھ ریپیٹ کروانا چاہ رہا ہوں، اللہ کی ہے، پڑھ لوں نماز اجازت ہے؟ اچھا نماز پڑھتا ہوں فجر کی 2 رکعت نماز فرض ہو گئی ماشاءاللہ، نماز پڑھتا ہوں عصر کی 4 رکعت نماز فرض، اچھا نہیں ہوئی، ادھر منہ کیا نہیں ہوئی، نہیں جو آپ جملہ سوچ بیٹھے میں نے وہ نہیں کہنا، وہ بڑا چھوٹا جملہ، میں چھوٹے لوگوں کا ذکر نہیں کرتا، بڑوں کا ممبر ہے، علی جیسے اعلیٰ کا ممبر ہے، دوستے کے لوگوں کا ذکر نہیں کرتا۔ اچھا ادھر منہ کیا حضور نماز نہیں، ادھر کیا نہیں ہوئی، ادھر کیا نہیں ہوئی۔ اب صرف شیعہ نہیں، سنی دیوبندی اہل حدیث جتنے مسلمان ہیں کدھر منہ کروں گا تو نماز ہوگی، ذرا اونچا بولیے تھوڑا بھی محنت، کدھر کروں گا تو نماز ہوگی، کعبے کی طرف، کعبہ اللہ ہے غیر اللہ ہے؟ کعبہ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے نماز اللہ کی ہے، یہ کعبہ تو غیر اللہ ہے نا بھئی، کعبہ تو غیر اللہ ہے نا، کعبے کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ عجیب ہے مسلمانوں، کعبے کی طرف منہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، میرا علی نہ ہے تو کعبہ نہیں ہوتا۔ ہائے 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 پتہ نہیں کیا کہنا ہے، اللہ اکبر، آجیے آجیے نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، اس کا حیات زمین بولی زمین بولا، شاید نہیں سمجھا سنا، ادھر منہ کیا نماز نہیں، ادھر کیا نہیں، سب نے کہا جب تک کعبے کی طرف منہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ کعبے کو کب سجدہ روا ہوا؟ میری پہلی تقریر ہے یاد میری پہلی تقریر یاد؟ کعبے کو کب سجدہ روا ہوا؟ ابتدا میں نہیں ہوا، مدینہ میں ہوا، نہیں غور کیا؟ جب علی تشریف لائے مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر تو اس کے بعد کعبے کو سجدہ روا ہوا نا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اے حبیب تیرا بار بار اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ رہا ہوں، ان قریب میں اس کو قبلہ بنا دوں گا، لیکن ذرا اس میں اولِ الامر آنے دے۔ اب مجھے پتہ چلے گا کون بولتا ہے کون نہیں بولتا، کل کوئی نہیں آئے گا تو مجھے تکلیف نہیں ہے، صرف ابو طالب بھائی ہوگا میں پڑھوں گا رب محمد کی قسم بابی صاحب قوم پہ رحم کرو، جب کعبے میں علی کے بغیر کعبہ قبلہ نہیں بنتا تو علی کی گواہی کے بغیر تیری نماز کیسے ہوتی ہے؟ اللہ مولا آپ کو سلام، سیدہ آپ کو سلام، آپ کو سمجھ الگ بات ہے کہ آپ فتوے نہ دیں، کسی کو حلالی حلالی نہ کہیں، آپ کا کام ہے دعوت دینا، کوئی مانے بسم اللہ کوئی نہ مانے انا للہ، علی کا چاہتا کچھ نہیں، پوری دنیا مکر جائے کیوں میرے نبی نے فرمایا تھا سلیمان اور میں صدقے جاؤں بہت پڑھ گئی سلیمان جی آ کے کل ایمان صدقے جاؤں۔ اگر بھائی اگر تھوڑی آواز بڑھا دیں اگر پتہ ہے تو مولانا کو سمجھ گئے، سلمان جی آ کے کل ایمان، جی آ کے کل ایمان۔ دیکھو میرے سلمان، اگر پوری دنیا ایک طرف ہو، صرف انسان نہیں، چرند پرند عرض نباتات حیوانات انسان لو قلم فرشتے پوری کائنات ایک طرف
اور میرا علی ایک طرف ہو، تو بولا کیا کروں؟ کہا تعداد نہ دیکھنا، جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا۔ ارے ہائے ہائے ہائے، سلام پڑھی یار محمد جو بلند تھا، اتنی بلند سلام پڑھے کہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ میں آپ کے انتہائی مشکور، انتہائی ممنون، آپ نے طالب علم کی گفتگو کو بڑی محبت سے سماعت فرمایا۔ کل اسی سے آگے ہم گفتگو شروع کریں گے۔ بہت مسائل میں آ رہا ہوں ایک شعر کو لے کر، جب جناب میسر تمار کو دار پہ لٹکایا گیا تو سید شہیدی نے بھارت کے بہت بڑے شاعر، انہوں نے تخیل لکھا ہے میسر تمار، دشمن کا نام لے نہیں سکتا چونکہ میں باوضو بیٹھا ہوں۔ کیا سن رہے ہو؟ میسر تمار کے قاتل کا نام نہیں لے سکتا، میں باوضو بیٹھا ہوں اور باوضو ہی مجلس مکمل کرنا چاہوں۔ تو اس نے کہا کوئی آخری خواہش بتا، تو انہوں نے کہا فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، نہ میں نے اچھل کو ادھر جانا، نہ اچھل کو ادھر، نہ ہاتھ پہ اور نہ بالوں کو چھکے، جو اسلوب خطابت ہے وہی پتا ہے۔ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ آخر سے فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ صفحے بناؤ محبو کہ دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ اور جب علی کو دینے کی بات چل پڑی، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں، اور جب خدا کو دینے کی بات چل پڑی، کہا حسین نے ہم اکبر جوان دیتے ہیں۔ مولا کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ آپ جانتے ہیں کبھی بیٹھ کے مسائل کو پڑھتا، مولا میرے بیٹوں کے پردے سلامت رکھے۔ بہت پڑھ گیا میں فضائل، لمبا پڑھ گیا، مگر یہ آپ کی محبتیں تھی کہ میں اتنی دیر پڑھ گیا۔ جناب سید آپ کو ایک ٹوٹ نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ آج اس شہزادے کے مسائل پڑھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، بس اتنا کہوں گا کربلا والوں کے ہاں اس سے بڑا کوئی جنازہ نہیں ہے جس کی کبھی کوئی دعا پوری نہیں ہوئی۔ رو کے مانگ لینا، صفحے ماتم سوچنے سے پہلے دعا قبول نہ ہو تو میں مولا کا ذاکر نہیں۔ قبلہ علی بازیدی صاحب جتنے سادات بیٹھے ہیں، اپنی جدہ کا واسطہ اجازت دینا، اکبر اتنا بڑا شہید ہے کہ ابھی گھوڑے سے گرا نہیں تھا اور حسین کی داڑھی سفید ہو۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا تمہاری بیٹوں کے پردے سلامت۔ میری بیٹیوں، ہر مجلس میں کہتا رہتا ہوں، رونا ضرور مگر سروں سے چادر نہ اترے۔ اتنی باپردہ ہو کر آؤ، لوگ تمہیں دیکھ کے رونا شروع کر دیں۔ میرے بچوں، آپ میں میرا یقین ہے مگر پھر بھی احتیاطاً کہہ رہا ہوں، علی کے شیعوں کبھی شراب نہ پینا۔ اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، جو امیر بن کے رونا اس سے میری بات نہیں۔ ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی شام کے بازار میں 72 گھنٹے کھڑی۔ کربلا اکبر کی اذان سے شروع ہوئی، حسین کے سجدے پہ ختم ہو گئی۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ اس اذان اور نماز کے درمیان حسین کے گھر سے 72 جنازے اٹھ گئے۔ کہیں 13 سال کے قاسم کا جنازہ، کہیں اولا محمد کا جنازہ، کہیں عباس کے بازو، کہیں اولا محمد کے کٹے ہوئے امامے، کہیں خود کا بیٹا، کہیں امام قلبی۔ گرتے رہے لاشیں، اٹھاتا رہا حسین۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لی۔ یہ خاموشی نہیں، یہ قیامت ہے، کیونکہ میں نے جلدی کی تو پھر میں پڑھ نہیں سکوں گا۔ میں کبھی محرم کے علاوہ شہزادی کی شہادت نہیں پڑھتا، لیکن آج میرے بیٹے محمد نے حکم کیا ہے کہ میری بیٹیوں کی طرف سے حکم آیا کہ آپ نے شہزادے علی اکبر کی شہادت پڑھنی ہے۔ میری بیٹیوں، تم سن کے گھر چلی جاؤ گی، میں پڑھ کے گھر چلا جاؤں گا۔ مر گئی وہ بہن جو مدینہ میں رہی، سلامت رہی، حق ادا کر دیا آپ نے رونے کا۔ مر گئی وہ بہن جو مدینہ میں رہ گئی، مر گیا وہ باپ
جسے 58 سال کی عمر میں 18 سال کے اکبر کا جنازہ اٹھانا پڑا، اور پہلا جملہ پڑھو، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، آ گئی شب عاشور۔ لیکن میری بہنوں، میرے جوانوں، یہ مصائب سننے سے پہلے ایک وعدہ تھا، جن کی بہنیں یہاں موجود ہیں یا پاکستان میں ہیں، اگر کسی دنیاوی مسئلے پر اپنی بہنوں سے ناراض ہو تو تجھے اکبر اور اس کی بہن کے وچھوڑے کا مسئلہ ہے۔ جدی صاحب میں نے کبھی بیویوں کا نام نہیں لیا، کوئی روئے نہ رو، کبھی میں شہزادیوں کا نام نہیں لیتا، کہنا بہنا مجھے معاف کر دے، کیونکہ بھائی غریب بھی ہونا، مر جائے تو بہن پہلا بہن کرتی ہے۔ آئے میرا نواب بھائی، آئے میرا امیر بھیا، آئے میرا بھائی، میرے مال ٹوٹ گئے۔ میری بیٹی ایک نفسیاتی جملہ کہنے لگا، ابھی بھائی 13 سال کا ہو، بہنوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ایک کہتی ہے سینا میں گاؤں گی، دوسری کہتی ہے گانا میں باندھوں گی، اس لیے آج سے پڑھوں کہ پوری شہادت پڑھ سکوں۔ ایک کہتی ہے گھوڑے کی بات میں پکڑوں گی، مجھے رب محمد کی قسم، سوچو جو بندہ کہتا ہے میں اب تک نہیں رو سکا۔ اگر کوئی بہن اپنے بھائی کا سینا خریدنے گئی ہو بازار میں اور اسے وہ گولڈ سمتھ کہے کہ نہ خرید، سینا مہنگا ہے، وہ کہے گی میں دنیا بیچ کر بھی پیسے پورے کروں گی، میرے بھائی کا سینا بنا دوں، اور پیچھے سے ایک عورت ہاتھ رکھ کے کہے جس کا سینا خرید رہی ہے نا، سینا چھوڑ دے، اس کا کفن خرید۔ یا میں سمجھا نہیں سکا یا آپ نے زحمت نہیں کی، اس کا کفن خرید۔ تیرا بھائی قتل ہو گیا، وہ بہن پاگل ہو جاتی ہے، سینے پہ ہاتھ مار کے کہے ہائے سمرا، ہائے مدینہ کی مظلومہ، بھائی کے قدموں پر منہ رکھ کے کہتی تھی علی اکبر پہلی ہو گئی، تیری بارات نہیں آئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ آپ نے رونے کا حق ادا کر دیا، مجھ سے پڑھنے کا حق ادا نہ ہوا۔ عزادار نے مسئلہ کربلا، آ گئی شب عاشور۔ یہ خاموشی نہیں، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لی۔ آ گئی شب عاشور، حسین ابن علی کی آواز آئی، علی اکبر، جی میرے پاک بابا، تیرا لہجہ ملتا ہے نانا سے، میرا بیٹا دے آزاد تاکہ یہ قتل سے باز آ جائے۔ عزادار مظلوم کربلا، اب جو رونے کے لیے آیا ہے اسے مجھے کہنا نہیں پڑے گا۔ اور میرے جوانوں، علی اکبر تمہارے حق کا ہے، کوئی بوڑھا روئے نہ روئے، جوان کوئی لاشا، اللہ کرے کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے گا لاشا نہ اٹھائے۔ اکبر نے کانوں پر ہاتھ رکھے، مدینہ کی طرح منہ کر دے گا، اللہ اکبر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ صدر شاہ جی اجازت دیجیے گا، بی بی فضا پاک نہیں آئی۔ ایک قربانی میرے ساتھ، میں یہاں ذاکرین کی تردید نہیں کر، مگر ایک روایت کی اصلاح کر رہا ہوں، ہاتھ باندھتا ہے، جسے سمجھ آئی گھروں تک روتا ہے۔ اگر بی بی کہتی ہے حسین، حسین، جی اماں، آپ کی بہنیں کہہ رہی ہیں اکبر کی آذان آخری ہے، جی اماں، ذرا کہو آذان اونچی دے، ہم بھی خیمے میں سن رہے ہیں۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا تو پتھر کے دل مانا ہے، علی کا شیعہ کبھی پتھر دل نہیں ہوتا، میں جلدی کرتا تو شہادت نہ پڑھ سکتا۔ اچھا کہا اکبر، اب مجھے معاف کر دینا، اب جملے برداشت نہیں کرو گے۔ علی اکبر، جی بابا، بیٹا ذرا آذان اونچی دے۔ خبردار یہاں یہ روایت نہ پڑھا کرو کہ اکبر نے کہا بابا دم کر، تیری بہن سنے، میری بہن نہ سنے، یہ توہین ہے۔ علی اکبر نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا تو وقت کا امام ہے، ہواؤں کو حکم دے، جیسے میری آزاد علی کی بیٹیاں کربلا میں سن رہی ہے، ویسے میری آزاد مدینہ میں اور سڑک کے ماتم کا میری بہن سنے۔ حسین کی آواز آئی، اکبر اب دے آزاد۔ اکبر نے کہا اللہ اکبر، بی بی طرف کے اٹھی، نہ
جلدی جلدی اٹھ جا او میرا اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے حق ادا کر دیا. یہی حق ہے رونے کا. بس ادادارو ہو گئی اذان ختم. میری بیٹیوں کھل کے رونا. میری بچیوں کوئی تماشا نہیں مانے گا. میری بچیوں یہ آزاد خانہ ہے، شام نہیں ہے. ازاداروں کھل کے رونا. کسی کے ساتھ 4 سال کی بہن کہتی نہیں ہے. اور سیدوں کھل کے رونا. تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. جزاک اللہ. 2 جملے سنیں. حضرت نے کربلا مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. نہیں پڑھ سکوں گا ساری شہادت. ہو گئی آزاد ختم. آہستہ کوئی جلدی نہیں. حسین علی اکبر کو خیمے میں لے کر حسین رو کے کہتے اکبر سب کی اجازت میرے پاس ہے. یہ خاموشی نہیں. 2 شہیدوں کی اجازت میرے پاس نہیں. مولا آپ کے پاس نہیں. کون کون سے؟ کہا ایک تو میرا اکبر اور ایک میرا عباس. مولا ہماری اجازت کون دے گا؟ اب میں جملہ پڑھ دوں. چلو جنہیں اب تک رونا نہیں آتا. کہا آپ کی اجازت انما یرید اللہ کی وارثہ دے گی. نام میں نے بتا دیا ہے. مجھے یہی نام آتا ہے. 18 بھائیوں کی لاوارث بہن دے گی. میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا. ایک مرتبہ حسین لائے اور لا کے کہا علی کی بیٹی میرے اکبر کو مرنے کی اجازت ہے. 57 مزدوروں نے سر پہ ہاتھ رکھا. مدینہ کی طرف دیکھے گا وہاں محمد. بسم اللہ بسم اللہ. نہیں کرتا دستار کی رسم. تم سے برداشت نہیں ہوگا. میں میری شہادت نہیں پڑھ سکوں گا. بھیا معاف کیجئے گا. قبلہ اعظم سے زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کبھی منہ پہ رومال رکھ کے نہ رونا. پتہ نہیں کچھ سمجھا ہے کبھی منہ پہ رومال رکھ کے نہ رونا. کسی نے پوچھا زیدی صاحب وجہ؟ کہا قیامت کے روز جب اربوں انسان کھڑے ہوں گے نا اس وقت ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی محمد کی بیٹی رو کے کہے کہ میرے اللہ یہ میرے اکبر کو رو رہا تھا. یہ میرے قاسم کو رو رہا تھا. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہمارا کوئی غم نہ دے. غم حسین کے نام بس آہستہ آہستہ سنتے ہو. عزادار نے مذہب کربلا میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا. مل گئی اکبر کو اجازت. درمیان میری اکبر ہے. بیویوں نے اس طرح سے گھیرا ڈالا. حسین کی 4 سال کا سورہ قدر ایسے پر حسین کا 4 سال کا سورہ قدر. بی بی آگے بڑھی اور ایک کہا اکبر جی میری شہزادی ذرا زمین پہ بیٹھ جا. میرا قد بڑا ہے میرا قد چھوٹا ہے. اکبر دونوں گھٹنے ٹیک کر جیسے نمازی خشوع میں گھٹتا زمین پہ بیٹھ گیا. بی بی نے پہلا بوسہ اکبر کے ہاتھوں میں دیا. جسے سمجھ آئی وہ ہائے. بی بی نے کہا علی اکبر جی میری بہنا. ہاتھ آگے بڑھا. اکبر نے ہاتھ بڑھایا. بی بی نے اپنی چادر پاک سے ایک چھوٹا سا کپڑا اتارا باندھ کے کہا سمرا کے حصے کا حسین کی مظلوم بیٹی کے حصے کا علی اکبر یہ میرے حصے کا. جس نے اب تک ماتم نہیں شروع کیا وہ ماتم کی تیاری کر لے. اکبر گھوڑے پہ بیٹھا. گھوڑے نے بھاگنا شروع کیا. سید سجاد کی آواز آئی علی اکبر آہستہ اور تو گھوڑے پہ ہے ذرا گھوڑے کے پیچھے دیکھ. اب جو دیکھا بوڑھا حسین بھاگ بھاگ کے کہتا ہے اور میرے نانا کی شکل لانا وہ تیرے بغیر تیرے بابا کی آنکھوں کے لوں. حوصلہ حوصلہ. ماشاءاللہ آپ نے حق ادا کر دی. آپ نے حق ادا کر دیا. آخر انسان ہونا کتنا پڑھ سکوں گا. ازاداروں 16 گھنٹہ ہو گیا. میں 2 یا 4 جملے سن لیں اور مجھے اجازت دیجیے. لیکن معافی کے ساتھ میں نے آہستہ آہستہ پڑھا تاکہ میں اکبر کی شہادت تک پہنچ سکوں. مولا یا آج مجھے موت دے یا علی کے شیعوں کو وہ منظر روحانی دکھا جہاں پورا باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ کیسے پہنچا. میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا. اکبر میدان میں پہنچے. میمنہ کو میسرہ پر میسرہ کو میمنہ پر. اندھیرے کو فائدہ نہ اٹھانا. جو اکبر کے
भी हो वो मातम करना, बाकी जो नहीं करता कोई बात नहीं। हज़रत अली मज़लूम करबला मेमना को मैसरा पर, मैसरा को मेमना पर, जिन्हें मैं नजर आ रहा हूँ, 1 मिनट के लिए देखना। एक मलऊन है हसीन बिन नबीर, इस हराम ज़ादे का ताल्लुक उसी बाशी से था जिसने हमजा को बर्छी मारी थी। ये दांत में रहा। शिमर कहते हैं अकबर तू लड़ रहा है, हमने तेरी माँ का खेमा जला डाला। अकबर पलट के देखा, हराम ज़ादे ने पीछे से बर्छी का फल मारा। अकबर की आवाज आई, बाबा, और बेटा गिर गया। हुसैन उठा, उठ के फिर गिरा, फिर उठा। हौसला, हौसला। मैंने कहा था मुझे थोड़ा पड़े। हुसैन उठा, उठ के फिर गिरा। आवाज आई, बाबा, बाबा जल्दी आ, वो तेरा बेटा। जज़ाकल्लाह। आओ मोहसिन भाई, बिस्मिल्लाह, मेरी तरफ देख रहा। अब जो साबिर में सैयद ज़्यादा बैठे हैं, अपनी दादी का वास्ता मुझे इजाजत है। जल्दी साहब इजाजत है। ये मेरे इमाम समाना है, मैं गलत पढ़ूं, बीवी शिफात न करे, कोई बर्दाश्त कर जाए, उसका हौसला होगा। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं 9 मरतबा हुसैन गिरा। मेरा पढ़ देना आसान है ना, आपका खामोशी से सुन लेना आसान है। 9 मरतबा हुसैन गिरा, 9 मरतबा हुसैन उठा। कहते जब चला नहीं गया पर फिसल रहा लाशा नसी जानू बजानू। हुसैन ऐसे चला जैसे 6 माह का बच्चा चल चल के कहता और अकबर कहाँ गिरे और मुझे दिखाई नहीं। हौसला, हौसला। मैं करीब हुआ मंजिल पे। अल्लामा बाकर मजलिसी लिखते हैं कि अकबर के लाशे के करीब आकर सिर्फ 2 मिनट और पढ़ना है और ये मिनट नहीं होंगे, कयामत हो। अकबर के लाशे के, देखा मेरी बेटियों की तरफ क्या कयामत है। मर्दों को रोना आहिस्ता आता है। मेरे जवानों अवल तो जवान रोता नहीं, रो पड़े तो फिर 40 साल खून रोता है ना। तुम्हारा इमाम अकबर को खून रोया है और तुम अभी सोच रहे हो कि रोना है या नहीं। चलो जिसे रोना आता है नहीं तो शक्ल बना ले। लदी साहब अभी करीब थे लाशे के, मेरी तो देखना नहीं का वास्ता। अकबर का करीब बाबा ऐसे देख के कहते हैं अकबर मुझे दिखाई नहीं देता और कहाँ गिरा है। एक कबीले ने हुसैन को पीछे से तलवार का दस्ता मारा, हुसैन जमीन पर गिरा, दोनों हाथ खून में लथपथ हुए। आवाज आई बाबा और तेरा अकबर हुसैन की आवाज आई, आया मेरा जवान। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हुसैन नीचे बैठे, वो मैं देख रहा हूँ गली तक मोमिन दौड़े, हुसैन नीचे बैठे। अब क़यामत है, अब न मुझे रोकना, अब मुझे चूल्हे पकड़ने देना। अल्लाह जाने अगले साल क़यामत बाज़ हो या ना हो। जो कहता ना मेरा दिल नहीं अंदर पत्थर है, आज गाड़ियों तक रोता न जाओ तो मैं बीवी का नौकर है। तुमने अकबर की एक बर्छी सुनी है जी। सदर भाई दूसरी बर्छी छुपा देते हैं, लेकिन आज नहीं छुपाऊंगा। हुसैन बैठे ऐसे हाथ मारा, अकबर रो रहा था। हुसैन कहते अकबर जी बाबा दर्द हो रहा? नहीं बाबा, शेर का बेटा हूँ, शेर का पोता हूँ, शेर का पूजा, शेर का शागिर्द हूँ। बेटा फिर रो क्यों रहा? बाबा मुझे शिमर की एक बात रुला है। अकबर कौन सी? कहा बाबा बर्छियां 2 हैं, एक वो जो हसीन बिन नबीर ने पीछे से मारी है और बाबा एक बर्छी सामने से शिमर ने मारी है। बेटा वो कब मारी? कहा बाबा जब मैं गिर गया ना, 2 सिपाही मेरे हाथों में खड़े हुए, बंदा बना वीर है जिसे तनहाई की, 2 सिपाही मेरे पैरों में खड़े हुए। बाबा ये कबीला सामने से आया, इसने अपनी सारी जवानी के साथ सीने में बर्छी का फल उतारा, वो कमी में करा, इसने बर्छी तोड़ दी। कहते मैंने सुना है हुसैन बड़ा शागिर है, आज अल्लाह से शिकवा करेगा। हुसैन की आवाज आई, दादा इब्राहिम जाना नहीं।
جزاک اللہ جزاک اللہ. آخری جملہ ادھر ماں 70 قدم پر پڑھوں یا چھوڑ دوں پڑھوں یا چھوڑ دوں. ادھر 18 بھائیوں کی لاوارث بہن قرآن کا سورہ قدر علی کی بڑی بیٹی در خیمہ پہ کھڑی ہے. اب میں میرے اللہ مجھے معاف کرو اگر میں رلانے کے لیے پڑھوں تو تیرا مجرم اور اگر یہ حق ہے تو پھر میرا ساتھ دینا. یہ تو سارے کہتے ہیں کہ حسین نے برچھی نکالی. صدر بھائی جانتے ہیں کیسے نکالا؟ نہیں پڑھتا برداشت نہیں ہوگا. جو پیچھے والی برچھی تھی وہ آسانی سے نکلے, جو آگے والی برچھی تھی اس کمینے نے توڑ دی تھی. اس کا اوپر سے سرہ بہت چھوٹا تھا جسے سمجھ آئیے وہ ہائے کا لینا. حسین نے اپنا کھٹنا اکبر کے سینے پہ دبایا, برچھی تھوڑی سی باہر آئی. حسین نے کہا میرے اکبر صبر کرنا کہ بابا کھیل نہ تو ابراہیم نہ میں اسماعیل ہوں. حسین نے برچھی میں ہاتھ ڈالا, آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. برچھی کے پھل پر اکبر کا کلیجہ آیا. 4 سال کی بیٹی رو کے کہتی ہے شکرا اور جلدی آ دورا سک گیا ماتم حسین